میں صدر محترم سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور چند منٹ کے مواعظ حسنہ اور دعا سے اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك ضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تشریف فرما مہمانان کرام، مقامی علماء، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، جس بیٹے کی ماں کا جنازہ گھر میں پڑا ہو اور وہ بیٹا آپ کے سامنے تقریر کے لیے پیش کیا جائے تو سوچئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ معاملہ چونکہ محلے کے نوجوانوں کا ہے اور ان کا خیال کر کے میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں شوق سے جائیں، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں۔ مجھے نہ آج کوئی تقریر کرنی ہے اور نہ تقریر کرنے کا کوئی موقع ہے، نہیں طبیعت بہت زیادہ اعتدال پر اور آمادہ ہے۔ میری اپنی بیماری کا حال تو آپ سب خود جانتے ہیں، مزید والدہ کے سانحہ ارتحال کی وجہ سے دل و دماغ پر ایک بوجھ ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے حاضر ہو گیا کہ آپ حضرات سے اس بات کی درخواست کر لوں گا کہ میری ماں کے لیے آپ سب لوگ مغفرت کی دعا فرما دیں گے۔ اللہ توفیق دے دے، موقع ہو، گنجائش ہو تو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ کل 2:30 بجے گاؤں ماہپور کے اندر ان کے جنازے کی نماز ہوگی، اس میں شرکت فرما لیں۔ اور وہ نوجوان جنہوں نے محنت و مشقت کر کے اس جلسے کا نظم کیا ہے اور قوم کو اچھے رہنما اور علماء سے سامنا کرایا ہے، ذرا وہ اپنی خود کی زندگیوں کو کھنگالیں اور دیکھیں۔ قرآن پاک کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انہیں کے لیے کیا ہے، اور میرے خطاب کا رخ بھی خود صرف اور صرف انہیں کی ذات ہے۔ میں اپنے ان عزیزوں سے جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس جلسے کا انتظام کیا ہے، در در ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں سے چندے کیے ہیں، ہاتھ جوڑے ہیں، علماء کے ناز نخرے برداشت کیے ہیں، ان کے آنے جانے کے مصارف اور دنیا بھر کے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں، ان سے مجھے صرف یہ کہنا ہے
کہ جلسہ کرنا نہ فرض ہے اور نہ واجب. اگر اخلاص اور نیتوں کی صداقت کے ساتھ ہو تو جلسہ زیادہ سے زیادہ استحباب کا درجہ رکھتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اخلاص نہ ہو، نیتوں میں سچائی اور صداقت نہ ہو، تو یہ محنت خود اپنے لیے آخرت کے اعتبار سے ایک مخالف مہیا کرنا ہے. آپ 10-20 جگہ گئے، لوگوں سے چندے اکٹھے کیے، اس پیسے کے پائی کا آپ کو حساب دینا ہے. آپ نے یہ سوچا کہ مہرو پور میں جلسہ ہو رہا ہے، سعید واڑہ میں ہو رہا ہے، برئی پور میں ہو رہا ہے، تو شیخ واڑہ میں کیوں نہ ہو؟ اگر اتنی ہی وجہ ہے جلسہ کرنے کی تو آپ کا جلسہ 0 سے زائد آپ کو کوئی انعام نہیں دے سکتا، بلکہ یہ الٹے کل برگاہ خداوندی میں آپ کے لیے مخالفت کا سبب بنے گا. فرض نماز ہے، جلسے کے اہتمام میں اگر آپ نے نمازیں چھوڑ دی، جلسے کے انتظام میں اگر آپ نے نماز کو ترک کر دیا، جماعت کو چھوڑ دیا، تو آپ کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جلسہ آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے عذاب الہی کا سبب ہے. اگر آپ نے صرف اور صرف اسی لیے جلسہ کیا کہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بہت دور سے بڑے اچھے قاری صاحب، بڑے اچھے عالم، بڑے اچھے مقرر، بڑے اچھے واعظ کو بلایا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے دی. آپ نے سوچا کبھی کہ جلسے کا اسٹیج سجانے میں، علماء کو کھانا کھلانے میں، ان کے چائے پانی کرانے میں، چندہ کرنے میں، جلسے کے انتظام کرنے میں آپ کی کتنی نمازیں چھوٹی؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میں نمازی بن جاؤں. تو حضرت نے کہا کہ بھائی سنو، ایسا کوئی تعویذ تو میرے پاس نہیں ہے کہ اس میں کوئی میں ڈنڈا لپیٹ کے دے دوں کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ ڈنڈا اس تعویذ سے نکل کر کے تمہارے پیٹھ پر پیٹنا شروع کر دے کہ نماز پڑھ لو. ہاں، ایک بہت اچھی صورت ہے، میں تم سے بتا دیتا ہوں. اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو 3 دن گزرتے گزرتے تم پکے نمازی بن جاؤ گے. تو اس نے سوچا بڑا اچھا آسان نسخہ بتا رہے، 3 ہی دن میں نمازی بن جاؤں گا. فرمایا ہاں بہت اچھا نسخہ. کیا؟ فرمایا دیکھو، اگر ایک وقت کی نماز چھوٹے نا تو ایک وقت کا فاقہ کر لو کہ آج جب میں نے ظہر کی نماز چھوڑ دی جلسے کے انتظام میں تو میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو رات کو بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. تو انشاءاللہ صبح ہوتے ہوتے ناشتے کے وقت صف اول میں دکھائی پڑو گے. تو پہلے صف میں رہو گے کہ 2 وقت ہو گیا، اب تیسرے وقت برداشت کے باہر ہے. یہ نسخہ تم لے کر کے جاؤ. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، قلبی قلق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور میں بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں اپنے ان نوجوانوں سے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، قابل مبارکباد ہو،
لوگوں کو اکٹھا کر لیا، دلی سے، سہارنپور سے، کہاں سے علماء کو بلا لیا. یہ حضرات اپنی ساری تکلیفوں اور وقت کو نکال کر کے تشریف لائے، آپ کے سامنے بیان کیا. حالات کے نبض پر انگلیاں رکھ کر کے ایک ایک معاشرے کی برائیوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی. آپ نے کتنا سمجھا یہ آپ جانیں، لیکن انہوں نے توجہ دلا دی. لیکن اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کے لیے تو تم ہدایت کے سامان مہیا کرتے ہو، جلسے کراتے ہو کہ قوم ہدایت پر آ جائے، معاشرہ سدھر جائے، لوگ دیندار بن جائیں، امانت دار ہو جائے، پاکیزہ طینت ہو جائے، باکردار و باصلاحیت ہو جائے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے کو بھول رہے ہو کہ فجر جا رہی ہے، ظہر جا رہی ہے، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، انتظام کرنے میں بھی عشاء چلی گئی، اور جلسے کے بعد جو سوئے تو فجر بھی چلی گئی. اور صرف تمہاری ہی نہیں گئی بلکہ ہمیں مقرر و میری بھی گئی. کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج یہ عہد کر لو کہ اب ہم جلسہ کریں گے تو اس نہج پہ کریں گے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، جماعت نہیں جائے گی، نہ انتظام میں، نہ چندے میں، نہ علماء کی خاطرداری میں، نہ ان کے ناز نخرے برداشت کرنے میں، تو مقابل مبارکباد. اور اگر نہیں، ایک رسم ادا کرنی ہے، نماز اور جماعت کی چھوٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اپنی عاقبت کی فکر نہیں ہے، تو خامخواہ دوسروں کی عاقبت کو بنانے کے تم ٹھیکیدار نہیں. اور جو حدیث میں نے پڑھی وہ اس لیے پڑھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میں اگر کوئی کام انسان منکر دیکھے، خلاف شریعت دیکھے، میں نے دیکھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور اگر اس کے اندر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت موجود ہو تو اپنے ہاتھوں سے روکے. ایک ہو تو ہم روک بھی لیں، محلے کے نوجوان ہو تو کہاں ہمارا ڈنڈا جلے گا، سب مل کے ہمیں ٹھکانے لگا دیں گے، تب کیا ہوگا؟ کمزور آدمی، بوڑھے آدمی کو. اس لیے ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو نہیں ہے، ہاتھ زبان سے کہنے کی طاقت ضرور ہے. اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد پاک پر عمل کرتے ہوئے میں بیٹھا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میں نے یہ کوتاہیت دیکھی ہے کہ نمازیں چھوڑی گئی، جماعت چھوڑی گئی ہے. اس لیے میں اس منکر کے اوپر انگشت نمائی کر رہا ہوں. زبان سے کہنے کی طاقت ہے میرے اندر، کہہ رہا ہوں. چاہے محلے کے نوجوان موافق رہیں گے، چاہے مخالف ہوں گے، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن زبان سے کہنے کی طاقت ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میں تمہارے کسی اچھے کام کو مخالف نہیں، طریقہ کار کو مخالف ہوں. یاد رکھو کہ کوئی چھوٹا کام، معمولی کام صحیح نقطہ نظر سے دین کے تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے تو باعظمت مل جاتا ہے. اور بڑا کام بھی ہو لیکن منمانی ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے اور طریقے کے خلاف ہو، تو وہ عذاب الہی کا سبب بنتا ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جلسہ فرض نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر نیت کی صلاحیت اور اخلاص کے ساتھ ہو تو استحباب کا درجہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن نماز فرض ہے. ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن کسی بھی انسان سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا. اس لیے آپ حضرات نے یہ کام کیا،
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ میرے پروردگار ان کی تمام کوتاہیوں کو صرف نظر فرما کر اس محنت کو تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اپنے محنت سے قبول فرما لے۔ یہ دو بات کہنے کے لیے میں بیٹھ گیا تھا، ورنہ دل پر ایک بوجھ ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ میں کیسے آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتا ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور کوئی پروگرام ہے اس کے بعد؟ کوئی پروگرام نہیں، دعا کر لیجئے۔ اور میں بڑے ہی عاجزی کے ساتھ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ میری والدہ کے لیے خاص دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساری کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، اور کل جب منکر نکیر ان کی قبر میں تشریف لے آئیں تو سوال و جواب کو آسان کر دیں اور ان کی مغفرت فرما کر رب کریم اپنے کرم اور فضل سے ان کو جنت نشین فرما دیں اور جنت میں اعلی مقام بھی سرفراز فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ نوجوانوں کو اس سے یہ جمیل اور محنت کو قبول فرما لے۔ گو انہوں نے تیری بہت سی نافرمانیوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن ان کو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما کر ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے تکلیفیں کی تشریف لائے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما لے، سب کی بیٹھنا، سب کی محنت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دل پر ایک بوجھ ہے پروردگار، اے اللہ میرے اللہ، یہ میرے پیارے اللہ، میں آپ سے اپنے والدہ کی مغفرت کی بھیک چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میری والدہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما دے، یا اللہ ان کے سارے قصور اور گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کی ساری معصیتوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ۔ اے اللہ اس بوجھ کو برداشت کی طاقت نصیب فرماؤ، سب نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما لے، اللہ اے اللہ اے اللہ قبر کو نور سے بھر دیجیے، قبر کو حد نظر وسیع فرما دیجیے، اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اللہ سارے مراحل کو آسان فرما دیجیے، اللہ آپ ساری طاقت و قدرت کے مالک ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ ہزاروں گناہوں پر آپ نے دنیا میں پردہ ڈال کر کے آپ ان کی حفاظت فرمائی ہوگی، تو اللہ کل آخرت تو ہی پردہ ڈال دیجیے گا۔ اللہ قبر کی سختی اور حشر کی شرمندگی سے ان کی حفاظت فرمائیے گا اللہ، اور ہم سب کے بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں میرے اللہ، کون سا گناہ ہے کیا کیا شمار کرائے جو نہیں کیا ہے رب کائنات اپنی زندگی میں۔ آپ کو کریم ہے کہ آپ نے ساری گناہ پر پردہ ڈال کر آبرو کی حفاظت فرمائی اور کبھی رسوا نہیں کیا۔ اے اللہ
اللہ اسی کرم کو مظاہر آخرت میں فرما دیجیے، رسوا نہ فرمائیے گے اللہ۔ اے اللہ موت کی سختی کو آسان فرما دیجیے، قبر کی مشکلات سے کو آسان فرما دیجیے، جہنم کے عذاب سے بچائیے گا، حشر کی ندامت سے محفوظ رکھیے گا پروردگار عالم۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرما دیجیے۔ اے اللہ امت بگڑ گئی ہے اللہ، یا اللہ اس کے بگاڑ کو ختم فرما دیجیے، یہ اپنے مقام کو سمجھے۔ اے اللہ ہمارا معاشرہ انتہائی خراب ہو گیا ہے، یا اللہ ساری گندگیوں کو معاشرے سے نکال کے صاف اور پاک معاشرہ بنا دیجیے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ فلسطین کے بچے جو ایک ایک لقمہ روٹی کے طرف رہے، غیب سے ان کے لیے اسباب کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس خاص طاقت قدرت کا مظاہرہ فرما دے کہ روئے زمین پر اسرائیل نام کوئی وجود باقی نہ رہ جائے، مولا کریم اسرائیل نام کوئی وجود باقی نہ رہ جائے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، مشاعر کی سب کی حفاظت فرما، اسلامی تقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے سب کچھ مانگتے ہیں، آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے ان تمام شرور فتن سے پناہ چاہتے ہیں، تیرے حبیب نے جس سے پناہ چاہی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔